اللہ الرحمن الرحیم. متن کی بات دیکھیے. وقد یقع فیہ الخطأ وقد یقع فیہ الخطأ فاحتوج فاحتیج الی قانون یعصم عنہ فی الفکر والمنطق. اور کبھی واقع ہوتی ہے اس کے اندر غلطی تو ضرورت پڑی ایک ایسے قانون کی طرف جو فکر کے اندر غلطی سے بچایا جا سکے. ضرورت پڑی ایسے قانون کی طرف جو محفوظ رکھے فکر کے اندر اس سے غلطی سے انہو عن الخطئی غلطی سے. یہ مطلب کی عبارت ہے. شرح دیکھیے. وقولہ فیہ الخطأ. اس سے پہلے سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ جانی ہوئی تصور بدیہی اور تصدیق بدیہی سے نامعلوم چیز کو جانا جائے. معلوم تصوری معلوم تصدیقی سے ملا کر کے ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور ایک نامعلوم چیز حاصل ہوتی ہے. اس کے اندر کبھی غلطی واقع ہوتی ہے, کبھی صحیح ہو جاتا ہے, کبھی غلط ہو جاتا ہے. اس غلطی سے بچانے کے لیے ایک قانون بنایا گیا جس کا نام منطق ہے. اس غلطی کو اس سبق کے اندر بتا رہے ہیں. قولہ فیہ الخطأ. مصنف کا قول فیہ الخطأ بدلیل ان الفکر قد ينتهى الى نتیجۃ. اس دلیل سے کہ فکر معنی غور, سوچ, نظر. فکر جو ہے کبھی نتیجہ دیتا ہے, ختم ہوتا ہے ایک ایسی نتیجے کی طرف جو صحیح ہوتا ہے. جیسے حدوث عالم کا حادث ہونا, یہ ایک نتیجہ ہے. نتیجہ جو برآمد ہوگا منطق کے اندر صغرا کبرا ملا کر کے, یعنی موضوع محمول کو ملا کر کے ایک نتیجہ برآمد ہوگا. جیسے العالم متغیر, سبق کے اندر نہیں ہے. العالم متغیر یہ صغرا ہے, یہ قضیہ ہے. دوسرا قضیہ کل متغیر حادث, یہ کبرا ہے. صغرا کبرا کو جو ہم نے ملایا تو ایک نتیجہ جو ہے نکل کے آیا العالم حادث, یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے. نتیجہ صحیح ہے. ہر چیز متغیر ہوتی ہے, بدلتی ہے, اور جو چیز بدلنے والی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو دنیا بھی ایسی ہے, دنیا کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے, تو دنیا بھی ختم ہوگی. العالم حادث ختم ہوگی. یہ نتیجہ صحیح ہے, لیکن یہ نتیجہ غلط بھی ہو سکتا ہے دوسرے طریقے سے. صغرا اور کبرا آپ دوسرا لے آئیے. العالم مستغنی عن المؤثر, دنیا اثر قبول کرنے سے بے نیاز ہے. وَكُلُّ مَا هَذَا شَأْنُهُ قَدِيمٌ فَالْعَالَمُ قَدِيمٌ. تو دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کے خلاف ہو گیا نہیں میرا جی. تو یہ نتیجہ جو ہے جو صغرا کبرا ملانے کا بعد ہوتا ہے اس کے اندر غلطی پیدا ہوتی ہے. قولہ کے اندر یہ ثابت کیا پھر ختم ہوتی ہے اس دلیل سے کہ فکر جو ہے کبھی ختم ہوتی ہے
ایک ایسے نتیجے کی طرف جو صحیح ہے، جیسے عالم کا حادث ہونا، حدوث العالمی، عالم کا حادث ہونا، اور کبھی اس دلیل سے کہ فکر جو ہے ختم ہوتا ہے اس کے نقیض کی طرف، نقیض مطلب اسے الٹا، الٹے کی طرف، اس کے الٹا، یعنی دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ تو اس کا الٹا ہوا، جی دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کا الٹا کیا ہوگا؟ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ العالم لیس بحادث، دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ نقیض ہے، تو کبھی اس کا نتیجہ الٹا آ جاتا ہے، جیسے قدیم العالمی، دنیا کا ہمیشہ رہنا ہے، دنیا کا ہمیشہ رہنا، یہ دو نتیجے ہیں، اس میں سے دونوں میں سے کوئی نہ کوئی یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اگر ایک کو غلط نہیں ثابت کریں گے تو اس کا نتیجہ الٹا ہو جائے گا، جی اس کا نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ الٹا ہو جائے گا، اور یہ غلط ہے۔ یا تو دنیا ختم ہونے والی ہے یا دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، ان دو باتوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہے، ایک ہی بات صحیح ہے۔ اتحاد الفکرین، دو فکروں میں سے ایک خطا حینئذ لا محالۃ، غلط ہے اس وقت یقینی طور پر، ورنہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ اجتماع نقیضین لازم، کیا مطلب؟ اجتماع نقیض کا مطلب ہوتا ہے قدیم العالم کا نقیض جو آئے گا حادث ہونا، اور حادث ہونے کا جو نقیض آئے گا قدیم العالم، دنیا کا مستقل رہنا، یہ نقیض ہے۔ تو نقیض جو ہے لازم آئے گا، اور کسی چیز کی نقیض جب لازم ہو تو پھر وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ تو اسی لیے فلا بد من قاعدۃ کلیۃ، تو ضروری ہوا ایک قاعدہ کلیہ کا کہ اگر رعایت کی جائے اس کے اندر تو لم یقع الخطأ، تو خطا واقع نہ ہو، فی الفکری، فکر کے اندر، سوچ کے اندر، وہی المنطق، یہی منطق ہے۔ منطق، اس کی جگہ منطق کی تعریف سیکھیے، منطق ایسا جو ہے علم ہے کہ جس کی رعایت خطائے فی الفکر سے محفوظ رکھتی ہے، خطائے فی الفکر، فکر مطلب سوچ سے محفوظ رکھتی ہے، غور و فکر کی غلطی سے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ لہذا فقط ثبت احتیاج الناس الی المنطق، تو ظاہر سی بات ہے جب منطق ہی بچا سکتی ہے غلطیوں سے تو انسان ثابت ہو گیا، انسان کی ضرورت منطق کی طرف، فی العصمت یعنی الخطأ فی الفکر، بچانے میں غلطی سے فکر کے اندر، بے ثلاث مقدمات، تین مقدمے کے ذریعے سے، تین مقدمہ اس کے اندر آتا ہے، اس تین مقدمے کے وجہ سے، تین مقدمے کے ذریعے سے ایک قانون کی طرف محتاج ہوا انسان۔ الاولی، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ان العلم اما تصور اور تصدیق، آپ کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر جو علم آیا ہے یا تو وہ تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا، پہلا مقدمہ تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا۔ دوسرا مقدمہ انا کل منہما، دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اما یحصل بلا نظر اور یحصل بلا بالنظر، یا تو حاصل ہوگا بغیر نظر کے، بغیر غور و فکر کے، یا حاصل ہوگا غور و فکر کے ساتھ۔ اور تیسرا مقدمہ والثالثۃ ان النظر قد یقع فیہ الخطأ، تو جو چیز آپ کو حاصل ہوئی ہے چاہے نظر کے ذریعے سے ہوئی ہو یا بغیر نظر کے حاصل ہوئی ہو، اس کے اندر غلطی واقع ہوگی۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے والثالثۃ، اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ نظر کبھی واقع ہوتی ہے اس کے اندر غلطی، فہذه المقدمات الثلاث، تو ان یہ تینوں مقدمے فائدہ دیتے ہیں انسان کی ضرورت کا کو بچانے میں غلطی سے فکر کے اندر،
یہ تینوں مقدمے جو ہے انسان کو غلطی سے بچانے میں فائدہ دیتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے. الا قانون، ایک قانون کی طرف، وذالک هو المنطق، اور یہی منطق کا نام ہے. گویا کہ منطق کی تعریف کر دیا ہے، ضمن منطق کی تعریف کر دیا ہے. وعلم من ھذا تعریف المنطقی، اور اس علم کے ذریعے سے منطق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی. بئی طور کی منطق ایسا قانون ہے جو بچاتا ہے ذہن کی رعایت کو غلطی سے پھر فہا ہونا، تو یہاں علما جانا گیا ایک ایسا امر ان تین امور کے ذریعے سے کہ الذی، جس کو بنایا ہے تین مقدمہ کے بعد، لے بیانہا، اس کے بیان کی وجہ سے. تو باقی رہ گیا کلام فی امر الثالثی، تین امر کے اندر کلام باقی رہ گیا. وہ تحقیق، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ جو ہے منطق بنایا گیا ہے ایسے علم کو ہلو وعلیکم السلام. جی 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 نام آ گیا آپ کا، ایڈ نمبر آپ کا. ٹھیک ہے، اللہ کرم ہے، بہت اچھا. ہاں جی اچھا اچھا. 6 اگست کو وہاں تحقیق و انا موضوع علم المنطقی، اور علم منطق کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بنایا گیا ہے اسی چیز کے لیے. ماذا اشارہ علیہ، جو مصنف علیہ الرحمٰن نے اشارہ کیا ہے اپنے قولہ قانون سے، یعنی علم منطق کو جو ہے ایک قانون کے طور پر بنایا گیا ہے، ایک قانون کے طور پر بنایا گیا ہے. اسی کی طرف جو ہے متن کے اندر وہ موضوع سے، وہ المنطق، وہ موضوع سے کیا ہے. قولہ قانون، القانون، لفظ قانون جو ہے لفظ یونانی ہے یا سریانی ہے؟ لفظ قانون یا تو قانون جو ہے یونانی ہے یا یا تو لفظ سوری. یونانی ہے یا لفظ سریانی ہے. بنایا گیا ہے اصل لغوی معنی کے اعتبار سے، موضوع فی الاصلی، بنایا گیا ہے اصل میں کتاب کے لکیر کے واسطے. یعنی جو کتابوں کے اندر لکیریں ہوتی ہیں، کاپیوں کے اندر لکیریں ہوتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں قانون. وفی الاصطلاحی، اور اصطلاح کے اندر یہ لغوی معنی ہے کتاب کے مستر کو، کتاب کے لائنوں کو. اور اصطلاح کے اندر ایسا قضیہ کلیہ ہے جس سے جو ہے موضوع کے جزیات کے احکام کو سمجھا جاتا ہے. بتعارف منہا، سمجھا جاتا ہے اس سے موضوع کے جزیات کے احکام کو. جیسے قول النحات، نحویوں کا قول ہے کل فاعل مرفوع، ہر فاعل جو ہے رفع ہوتا ہے، یہ قانون ہے، اس کو بھی قانون کہتے ہیں. اور اسے کلو جو ہے العالم حادث، یہ بھی ایک قانون ہے. تو قانون کی وجہ سے جو ہے وہ بھی قانون کہتے ہیں. جو موضوع جو ہوتا ہے نا، موضوع کے جو جزیات ہیں ان کو ثابت کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے. فَإِنَّهُ حُكْمٌ كُلِّيٌّ، تو گویا کہ وہ ایک ایسا حکم کلی ہے جس سے جانا جاتا ہے فاعل کے جزیات کو. یعنی یہاں اس کے اندر کلو فاعل مرفوع، فاعل موضوع ہے، کلو فاعل مرفوع موضوع ہے فاعل، تو فاعل کے جزیات کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی فاعل کی حیثیت کیا ہے، رفع ہونا ہے یا نصب ہونا ہے یا جر ہونا ہے، کیا چیز ہے.
تو یہ بتایا کہ اس کا ایک جز یہ ہے کہ رفع ہونا ہے، فاعل کا رفع ہونا ہے. بس